بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا شرعی حکم۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات میں سب سے عظیم دن وہ دن تھا جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور پوری تاریخ میں بھی اگر ڈھونڈا جائے تو پوری تاریخ میں اس دن سے عظیم دن ہمیں نہیں مل سکتا۔ یہ تاریخ میں سب سے عظیم دن یہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہم سب کی ہدایت کے لیے۔ لیکن آپ ہی کی تعلیمات، آپ ہی کی سنت اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم بجا لانے کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنے بیوی بچوں کو بھی جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے انہوں نے سب چیزیں قربان کر دی۔ یہی وہ صحابہ کرام، ان کی اگر ہم زندگی میں نظر دوڑائیں، ان کی سنت کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے صحابہ کرام نے کوئی دن منایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام کا جو عشق تھا وہ ہمیں اس طرح محبت اور عشق اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام کا عشق تھا۔ وہ محبت اور عشق ہمیں نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہمیں ہے۔ لیکن ان کی اگر تاریخ میں، ان کی زندگی میں اگر نظر دوڑائیں، اتنی محبت اور عشق ہونے کے باوجود ہمیں کہیں بھی یہ سبق نہیں ملتا کہ انہوں نے یعنی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا ہو۔ اگر یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا ہوتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نصیحت کی ہوتی تو صحابہ کرام پہلے ایسے ہوتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانے میں اور وہ بڑھ چڑھ کر نبی علیہ السلام کا دن مناتے۔ اگر ہم یہ دن منانا شروع کریں تو دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا، اور اگر ہم دین میں کوئی چیز اضافہ کرتے ہیں تو وہ سراسر بدعت کہلاتا ہے۔ اور ہم جو یہ کرتے ہیں یہ دیکھا دیکھی، رسم و رواج اور دین میں اضافے کے طور پر یعنی بدعت کے طور پر یہ کام کرتے ہیں، ورنہ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی دن بنانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق کا اظہار کرتے ہیں یہ ہمارے عشق کا کوئی اظہار کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کافی اختلاف ہے، کوئی کنفرم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم مان بھی لیں یہ بات کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہی یہی چیز آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن جو ہے روزہ رکھا، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے آج کیوں روزہ رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ آج میری پیدائش کا دن ہے۔ تو دیکھیں، یہ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عیدیں مقرر کی ہیں وہ ہمارے لیے 2 ہی عیدیں ہیں، ایک جو ہے قربانی کی عید اور ایک جو چھوٹی عید جو روزوں کے بعد آتی ہے رمضان کے بعد۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تہوار کے 2 دن مقرر کیے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، بلکہ حرام ہے ہم پر عید کے دن روزہ رکھنا، یعنی خوشی کے دن خوشی اور روزہ یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو ہم اس کو عید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ عید کے دن تو روزہ رکھنے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے تو منع فرمایا، کیونکہ وہ تو ممنوع اور حرام ہے۔ تو پھر ہم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہمارے لیے عید ہے؟ تو پھر کیسے وہ عید میلاد النبی ہو گیا؟ کیونکہ ایک ہی دن میں یعنی خوشی کے دن میں یعنی روزہ اور تہوار کے دن جو ہے روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ روزہ اور خوشی کا دن ایسا جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ان تمام معلومات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی کوئی عید نہیں ہے، اور یہ نہ ہی ہمارے اسلام میں نہ ہی ہمارے دین میں
ایسی کوئی چیز، نہ ہی ایسی کوئی تعلیم ہے کہ ہم جو ہے یہ منائیں، بلکہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ سراسر بدعت کر رہے ہیں، اور بدعت جو ہے وہ ایک حرام کام ہے، تو ہم ایک حرام کام کر رہے ہیں، صرف رسم و رواج ہے۔ کہتے ہیں کہ یقولون ما لا تفعلون، یعنی وہ بات کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں، اور اسے وہ یفعلون ما لا یؤمرون، اور وہ کام کرتے ہیں جن کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی ہم جو ہے بات وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے نہیں ہیں، اور جس کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ سراسر یہی ہے کہ ہمیں جس چیز کا حکم نہیں دیا گیا ہم وہ والا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے عید میلاد النبی منانے کا کوئی، ہمیں جو ہے صحابہ کرام کی زندگی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اپنے آنے والی جنریشن میں آنے والی، یعنی جن کو ہم تابعین تبع تابعین کیا، ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انہوں نے عید میلاد النبی منایا ہو، کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے۔ تو یہ جو کام ہے بالکل سراسر بدعت ہے، اور بدعت حرام ہے، تو سمجھے ہم ایک حرام کام کر رہے ہیں۔